اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات بیان کیے جائیں گے جو بہت ہی دلچسپ ہیں اور ایمان افروز ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ سحری کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی کوچوں میں گشت کر رہے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کر رہے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ایک پریشان حال عورت کی آواز سنائی پڑی جو اپنے جذبات کا ان دو شعروں میں اظہار کر رہی تھی۔ رات طویل ہو گئی اور اس کے اطراف میں تاریکی پھیل گئی۔ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا جس کے مثل کوئی نہیں تو اس چارپائی کے تمام جوانب زور سے ہلا دیتی۔ ان اشعار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت اثر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے اندر آنے کی اجازت لی، پھر تشریف لا کر پوچھا، تو کیوں پریشان ہے؟ اس عورت نے غمگین ہو کر کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے مہینوں سے اس کے خاوند کو جلا وطن یعنی شہر سے دور کر رکھا ہے، حالانکہ مجھے اس کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنجیدگی سے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ کوئی برائی کا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حوصلہ رکھو، تمہارے شوہر تک تمہارا پیغام پہنچ جائے گا۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم اس کی وضاحت کر دو۔ پھر دھیمی آواز میں پوچھا کہ عورت کتنے عرصے تک اپنے خاوند سے صبر کر سکتی ہے؟ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر شرم کے مارے نیچے کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم نہیں فرماتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا اور شرم کے مارے زبان سے تو جواب نہ دیا، البتہ ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ 3 ماہ تک یا زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ فرمان جاری کر دیا کہ کوئی لشکر 3 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت پر تھے کہ لوگوں کی ضروریات معلوم کریں۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نوجوان عورت ملی جس پر حاجت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیا و شرم سے کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، خدا گواہ ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے ان بچوں کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور میں خفاف بن احما الغازی کی بیٹی ہوں جو حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رک گئے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، قریبی نسب پر خوش آمدید، خوش آمدید۔ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، اس پر 2 بوریاں غلے کی بھر کر لاتی، کپڑے اور ضروری سامان رکھا، پھر اس کی مہار اس عورت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، یہ سامان لے جاؤ، یہ سامان ختم نہ ہوگا تا وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ ایک آدمی جو اس وقت اس عطا و بخشش کو دیکھ رہا تھا کہنے لگا، یا امیر المومنین، آپ نے اسے بہت زیادہ دے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا ناز ہو، خدا کی قسم میں اس عورت کے باپ اور بھائی کو دیکھتا تھا، ان دونوں نے ایک مدت تک قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، پھر اس کو فتح کیا اور ہم لوگ اس میں ان کے حصے غنیمت کے طور پر دینے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فریاد لے کر آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اپنے پر ہوئے ظلم پر داد رسی کے لیے کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں ظلم سے بچنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غصہ ظاہر ہوا، فرمایا کہ تم مطمئن رہو، تجھے پناہ مل گئی ہے۔ آدمی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے دوڑ کا مقابلہ ہوا، میں دوڑ میں اس پر غالب آیا تو وہ مجھے کوڑے سے مارنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ میں ابن الاکرمین یعنی 2 معزز آدمیوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ان کے بیٹے کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، پیچھے پیچھے ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا کہ مصری شخص کہاں ہے؟ وہ آدمی کانپتے ہوئے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوڑا لو اور اس لڑکے کو مارو۔ اس آدمی نے کوڑا پکڑا، اسے گھمایا، پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی کمر پر مارنا شروع کر دیا، جس کو ایک کھجور کے تنے کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصری کے برابر کھڑے اس کو فرما رہے تھے کہ مارو اس ابن الاکرمین کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ اس آدمی نے اس کو مارا اور ہم اس کے مارنے کو پسند کر رہے تھے۔ وہ مسلسل مارتا رہا یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ اب اس کو چھوڑ دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ بھی کوڑے لگاؤ۔ وہ آدمی کہنے لگا مجھے صرف اس کے بیٹے نے مارا تھا، میں نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکاتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین، مجھے تو اس واقعے کی خبر بھی نہیں تھی اور نہ یہ میرے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی چادر کا حساب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا سنو اور اطاعت کرو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا نہ سنیں گے اور نہ اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کیوں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یہ جو تیرا کرتا ہے ایک چادر میں نہیں بن سکتا، جو چادریں تقسیم ہوئی ہیں بیت المال سے سب کے حصے میں ایک ایک آئی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا 2 چادروں میں بنا ہے، بتا یہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے؟ پہلے اس کا جواب دو پھر ہم تیری بات سنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے عبداللہ کہاں ہے میرا بیٹا؟ عبداللہ بولے جی حاضر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اٹھ اور بتا یہ چادر کہاں سے لی ہے؟ عبداللہ بولے ایک چادر مجھے حصے میں ملی تھی، میں نے یہ چادر اپنے ابا کو دے دی تھی کہ ان کا کرتا ایک چادر میں سل نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تسلی ہو گئی؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جی تسلی ہو گئی، اب جو کہو گے سنا جائے گا، جو حکم دو گے مانا جائے گا۔ اس طرز پر حکومت کرنے کے باوجود 10 سال لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کے بعد حساب دینے میں۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔